أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوات بھیجے محمد والا. ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں شیعہ اثنا عشری ہیں، اس لیے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کا آخری مرحلہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے جو زندگی کا آخری مرحلہ ہوگی، اسی لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور اس کے دو ہی حصے ہیں. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں جو فرق ہے اور جو فاصلے ہیں، ان میں ایک فرق اور ایک فاصلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی راحت، آرام، سکون، چین اور تکلیف، مشکل، مصیبت، دشواری دونوں کی ملی جلی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی کی خصوصیات میں یہ خصوصیت ہے کہ یہاں نہ کوئی ایسا ملے گا جس کے پاس خالص راحت ہو، جس سے کوئی مصیبت نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا ملے گا جس کے پاس خالص مصیبت ہی مصیبت ہو اور اس کے پاس کوئی راحت اور کوئی نعمت نہ ہو. صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، مصیبت نہ ہو، نہیں ہے. جن کے پاس دنیا کی سب ظاہری نعمتیں دکھائی دیتی ہیں، آپ ان سے باتیں کیجئے تو وہ آپ سے زیادہ، جو کم ظاہری نعمتوں والے ہیں، آپ سے زیادہ محروم وہ دکھائی دیں گے. وہ زندگی کے چین سے محروم ہوتے ہیں، نعمت سکون ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس نعمت قناعت کی نہیں ہوتی، ان کو ہمیشہ ہوس ہوتی ہے اور آگے بڑھانے کی. ان کے پاس ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ مجھ سے چھن نہ جائے. تو وہ کبھی صرف نعمتوں میں نہیں ہوتے، ان کے پاس بھی مشکلات اور مصیبتیں ہوتی ہیں. اور کوئی خالص مصیبتوں میں بھی نہیں ہوتا ہے، نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں. خطیب اعظم تابصرہ کے کانوں میں پڑے جملے ہیں کہ زمین پر پڑا ہوا آدمی جس کے لباس بدن پہ نہیں ہے، جو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، پسلیاں دکھائی دے رہی ہیں، آخری حالات زندگی کے لمحات ہیں. اب اس کے پاس کون سی نعمت ہے؟ سب نعمتیں تو اس سے چھن گئیں. تو فرماتے تھے نہیں، اب بھی نعمتیں بہت ہیں اس کے پاس. یہ سانس لے رہا ہے، ایک نعمت ہے اس کے پاس. اس کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ نعمت ہے اس کے پاس. تو آدمی نہ خالص نعمت والی زندگی ہے دنیا کی اور نہ خالص
مصیبت والی ہے، لیکن آخرت کی زندگی وہ ہے کہ جہاں خالص ہی ہے، وہ زندگی خالص زندگی ہے، یا خالص نعمت اور راحت والی جنت کی شکل میں، یا خالص مصیبت اور آفت والی جہنم کی شکل میں، کوئی تیسری قسم وہاں نہیں ہے۔ یہ دنیا اور زندگی کے جو فرق ہے اس میں سے ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، یا دوسری بات جو قابل توجہ ہے، جس کے لیے میں نے اس وقت عیسیٰ کریمہ کی تلاوت کی ہے، کہ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی وقتی زندگی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے نعمتوں میں ڈوبے ایک دن ختم ہو جائے گی، چاہے مصیبتوں میں آئے تب بھی ایک دن ختم مٹ جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کبھی کبھی دنیا کی اس زندگی پر جو ہماری نگاہوں کے سامنے حاضر ہے، اس کے ضروریات کی فراہمی میں لگ کے ہم اس آخرت کی زندگی کی طرف سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں کہ جو باقی رہ جانے والی زندگی ہے، جبکہ ہمیں اسی دنیا میں آخرت کی تیاری بھی کرنا ہے۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو آخرت کے قائل ہیں، اور آخرت کا دوسرا لفظ ہے معاد، واپسی، یعنی یہی دنیا کی زندگی ہے اور یہ جسم ہے ہمارا۔ میں نے کہا تھا ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم معاد جسمانی کے قائل ہیں، یعنی ہمارا یہی جسم پھر دوبارہ وہاں پلٹے گا اور واپس آئے گا۔ اور سورہ یاسین میں کفار نے اعتراض بھی کیا تھا کہ کیسے واپس لائے گا، وہی رمیم، یہ تو سب خاکستر ہو گئی ہڈیاں، تو کیسے لائے گا؟ تو اس کا جواب دیا کہ جیسے پہلی مرتبہ تجھے بنایا تھا نہیں سے ہاں بنایا تھا، تو جو نہیں سے ہاں بنا سکتا ہے وہ ایک ہاں کو، تو میں اپنی زبان میں جواب عرض کر رہا ہوں، ہاں سے کیوں نہیں بدل سکتا؟ تو آخر معاد جسمانی یعنی ہمارا یہی جسم واپس جائے گا۔ اور دوسری بات جو کہ میرے سامنے اہل علم تشریف فرمائے، لہذا میں ان سے معذرت کے ساتھ چونکہ مجلس آن لائن جائے گی کچھ تذکرے کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم دنیا میں لگ کے ہمیں دنیا کی ضرورتیں ہمارے سامنے ہیں، جو دنیا کی ضرورتیں ہیں وہی آخرت کی ضرورتیں ہیں۔ وہاں بھی دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دو چیزیں کرتے ہیں، جو ہمیں اپنے لیے اچھا لگتا ہے اسے اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، اور جو ہمیں اپنے لیے خراب لگتا ہے اس سے خود کو بچانا چاہتے ہیں۔ جب اچھا لگے اپنی طرف لائیں تو اسے مذہبی زبان میں کہتے ہیں جلب منفعت۔ آدمی جتنے کام کرتا ہے کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے تو اسے حاصل کرتا ہے، کبھی پیسے کو اچھا سمجھتا ہے، کبھی اولاد کو اچھا سمجھتا ہے، کبھی صحت و تندرستی کو اچھا سمجھتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھتا ہے ہوتا نہیں۔ اور یہیں پہ مالک کے سامنے بندے کی دعا کی لیے شرط رکھی گئی ہے کہ تم کبھی اپنے لیے کچھ اچھا سمجھتے ہو اور وہ اچھا ہوتا نہیں، اور کبھی اپنے لیے کچھ برا سمجھتے ہو، وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، تمہیں لگتا غربت بری ہے مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے معاملہ ہمیشہ اللہ پہ ڈال کے رکھنا چاہیے کہ مجھے جو اچھا لگے گا تجھ سے مانگوں گا، مگر جو مانگوں وہ نہ دے۔ پھر کیا دے؟ نماز ظہر کے بعد پڑھی والی دعا کا آخری جملہ میرے بچے کو یاد ہے، وَلَا حَاجَةً، اے میرے پروردگار، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا سقما الا شفیتا، جو مانگوں دے دے، گناہ بخش دے، بیماری الگ کر دے، شر الگ دور کر دے، مانگے چلا جا رہا، کوئی شرط نہیں لگاتا، 6-7 چیزیں مانگ ڈالی بلا شرط، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر یہ کہ بخش دے،
ولا ہمن الا فرجتا، اور کوئی مصیبت اور پریشانی اور دشواری نہ چھوڑ مگر یہ کہ اس سے مجھے چاہے ذہنی ہو چاہے عملی ہو اس سے نجات دے دے۔ پڑھے جائیے آپ، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہمن الا فرجتا ولا سقما الا شفیتا، ہر بیماری سے نجات دے دے، ولا عیبا الا سترتا، کوئی میرا عیب نہ چھوڑ مگر اس پہ پردہ ڈال دے، مانگے جا رہا، کہیں کوئی شرط نہیں لگاتا، لیکن ایک مرتبہ کہتا ہے ولا حاجتن، کوئی میری حاجت نہ چھوڑ، تو کہہ دے مالک سے کہ اور پوری کر دے، مگر یہاں پوری نہیں کرتا، معصوم سکھاتے ہیں کیا کہو، یا لکا رضن ولی فیہا صلاح، حاجت چاہیے مجھے مگر وہ چاہیے جس حاجت کو دینے پر تیری رضامندی ہے اور جس میں پانے میں میرا فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے میں اولاد مانگوں مگر اولاد مجھے ملے تو اس کی محبت مجھے کافر بنا دے، ہو سکتا ہے میں پیسہ مانگوں غربت جائے، پیسہ ملے تو میں فرعونیت آ جائے، ہو سکتا ہے میں صحت مانگوں اور صحت ملے تو یہ صحت مجھے بیمار کر تو نہ کرے لیکن میرے جسم کو طاقت دے کے مجھے گنڈا بنا دے، تو پروردگار مجھے وہ چاہیے جو مانگوں اور جو تیری نگاہ میں جو میرے لیے اچھا ہو۔ تو ہم اس دنیا میں آخرت میں جہاں سے اس گفتگو کی طرف آ گیا، آخرت کی جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کی تیاری بھی ہمیں یہی کرنا ہے۔ ہم دنیا کی ضرورتوں میں لگ کے یہاں کا گھر، یہاں کی کھانے، یہاں کی آسائش، یہاں کا آرام، یہاں کا پیسہ، یہاں کی ضروریات زندگی، کبھی کبھی بلکہ اکثر اتنا اس نقد میں لگ جاتے ہیں کہ آخرت جو ہمیں ادھار لگتی ہے، حالانکہ آخرت ادھار نہیں، اصل میں ادھار دنیا ہی ہے۔ یہاں کتنی مرتبہ لگا کے نہیں ملتا مگر وہاں جو لگ گیا ہے وہ پکا ملے گا، تو ڈوبنا تو یہی ہے، وہاں ڈوبنا نہیں اگر لگا دیا جائے، مگر ہمیں یہ ادھار لگتا ہے، وہ ادھار لگتا ہے، یہ نقد لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تم نے اگر کچھ کر دیا تو پھر اللہ اس کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اتنا ہی نہیں دیتا، وہ تو تم ایک کھجور کی گٹھلی پر سفید چھلکے بھر اگر کار خیر کر دو تو پال پوس کے کوہے احد بنا کے واپس کر سکتا ہے، تمہاری نیک نیتی کے اوپر ہے۔ تو لیکن ہم دنیا میں لگتے ہیں تو معاد جسمانی ہے، ہم دنیا میں لگ کے آخرت کی تیاری بھول جاتے ہیں، یہاں کا گھر بنا وہاں بنا کہ نہیں بنا، یہاں کھانا ہے وہاں کھانا ہے کہ نہیں ہے، یہاں گرمی میں اے سی ہے وہاں زندگی کی سہولتیں ہیں کہ نہیں، یہی بنانا ہے۔ جو بات اس وقت عرض کرنا چاہتا تھا یہ ہے کہ ایک تصور ہمارا آخرت کے بارے میں ہے اور وہ خود علماء اسلام کے بیچ میں بھی ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ آخرت چاہے جنت ہو چاہے جہنم، دونوں چیزیں بنی بنائی موجود ہیں اور یہ انسان وہاں بھیجا جائے گا۔ مثلا جنت کے جتنے درجات اور جو کچھ ہے سب بنا ہوا موجود ہے، اب گویا مرنے کے بعد ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کا الاٹمنٹ ہوگا کہ کس لیول پہ بھیج دو جنت کے، اور جہنم بھی اسی طرح سے سب بنا بنایا موجود ہے، اور یہ اپنی اپنی حرکتوں کے حساب سے ان کا الاٹمنٹ ہو جائے گا جیسے جیل میں الاٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک تصور ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تصور بے بنیاد ہے، چلا آ رہا ہے تصور آخرت کے لیے۔ لیکن ایک تصور جو زیادہ تحقیق کے بعد اور قرآن کو سمجھ کے آدمی نتائج نکالے گا، اور زندہ کتاب ہے قیامت تک نتائج نکالتا رہے گا، اور جب کوئی نئی تفسیر آتی ہے تو کچھ نئی باتیں قرآن سے سمجھی جاتی تھیں، قرآن میں ہم نہیں سمجھے تھے، وہ سمجھی جاتی ہے نہیں کہ کچھ نیا آ گیا اللہ نے رکھا ہے ہم اب اس تک پہنچے، جیسے سائنسی تحقیقات ہیں بہت سی کہ کائنات میں تو سب پہلے سے موجود ہے، ہم دھیرے دھیرے اس تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ آج بجلی کی قوت پیدا ہوئی، پانی کی اسپیڈ میں ہوا میں مثلا بجلی بنا تھی ہمیشہ تو ہم وہاں تک پہنچے، ویسے قرآنی حقائق تک پہنچتے ہیں۔ تو ان قرآنی حقائق میں ایک حقیقت یہ ہے کہ صرف جسم ہمارا نہیں واپس جائے گا معاد جسمانی،
ایک حقیقت یہ ہے کہ وہاں ہماری نیکیوں پر جنت یا ہمارے گناہوں پر جہنم بنایا نہیں رکھا ہے. ہم اپنے اعمال سے جنت بھی بناتے ہیں، جہنم بھی بناتے ہیں. یعنی ہمارے اعمال ہیں جو اچھے ہیں تو جنت کی یا جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال ہیں جو برے ہیں تو وہ جہنم یا جہنم کے عذاب کی شکل اختیار کرتے ہیں. اگر کھانے پینے میں معاذ اللہ وہاں پیپ ملنا ہے تو یہ پیپ اللہ نے نہیں بنایا ہے، یہ ہم اپنے گناہوں سے بنا رہے ہیں. اور قرآن مجید میں اس کے ثبوت کی بہت آیتیں ہیں. اہل علم تشریف فرما ہے. مجھے آیتیں یاد نہیں رہ گئی، بہت سی آیتیں بھول جاتا ہوں اس لیے میں آیتیں نہیں پڑھتا. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو سونے چاندی کا ذخیرہ کر رہے ہیں، سونا چاندی جمع کیے اور زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ زکوٰۃ نہ نکالنے والے زکوٰۃ نہ نکالیں، مگر جو انہوں نے بچائی زکوٰۃ، یہ سونا چاندی بچایا، یہی سونا چاندی کل ان کے گلوں میں عذاب کا توق بن کے پڑنے والا ہے. یا مثلا قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، تو یہی یتیم کا مال کھانا آخرت کا وہ عذاب بنے گا جہاں پیٹ میں آگ کھائے گا آدمی. یہ جو غیبت کرتا ہے، اللہ ہم سب کو اس مہلک بیماری سے بچائے. یہ غیبت جو کرتا ہے یہ اپنے پیٹ میں اپنے بھائی کا گوشت اڈیل رہا ہے. قیامت کے دن یہ غیبتیں اسی شکل میں مصیبت بن کے ہمارے سامنے آئیں گی کہ بھائی کا کچا گوشت کھاؤ، لو اب پیپ پیو، لو اب یہ جو سانپ اور بچھو ہیں یہ ہماری ان تکلیف پہنچائے ہیں جو ہم نے مومنین کو جو اذیتیں دی ہیں ان کی شکل بدل رہے ہیں. یعنی اچھے عمل جنت کی نعمت بنیں گے اور برے عمل جہنم کی مصیبت بنیں گے. بنائی نہیں ہے جو الاٹ ہو، ہم خود بنا رہے ہیں. جہنم بھی ہم بنا رہے ہیں، جنت بھی ہم بنا رہے ہیں. اس نظریے کا نام ہے تجسم اعمال. میں کہیں الفاظ کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری قوم میں کم سے کم اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں کے علمی لفظوں کو بھی اپنے دماغ میں محفوظ رکھے. جو قرآن مجید کی تفسیروں اور کلام میں آخری دور کے علماء محققین ان میں ایک بڑی تعداد اسی کی قائل ہے کہ بنا ہوا کچھ نہیں رکھا ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں جو اچھی زندگی بھی بن رہی ہے وہاں اور اسی سے بری زندگی بھی بن رہی ہے. اور ایک تیسری چیز ہے، میں نے کہا اللہ ہمیں غیبت سے محفوظ رکھے. ہم بے توجہ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف، اس لیے کہ بڑی مصیبتوں سے ایک بڑی مصیبت ہے. گناہوں کی دو قسمیں ہیں. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو خود اپنی اب کے سزا لے کے آتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو اپنی سزا تو لاتا ہی ہے اور محنتوں کو برباد کرتا ہے. میں نے اگر مثال کے طور پر نجس کھانا کھا لیا تو اس کی سزا آخرت میں ملے گی، اس کا اثر میرے جسم میں پیدا ہوگا، میری روح کثیف ہوگی، میرے دل کے اندر اچھی باتیں قبول کرنے کی صلاحیت گھٹے گی، نجس اور حرام کھانا بدن میں جائے گا، اچھی بات کا اثر نہیں لیں گے، یہ سب کچھ ہوگا اور آخرت بگڑے گی. لیکن یہاں اس گناہ کے کرنے سے دوسری نیکی بھی بگڑے. شاید مثال میں نے غلط دے دی، یہ وہ مثال ہے برائی کی جس سے دوسری نیکی بھی بگڑتی ہے. نجس کھانا پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، تو گناہ اپنی سزا بھی لیے بیٹھا ہے اور دوسری نیکی کو بگاڑ بھی رہا ہے. اگر غیبت کی تو غیبت خالی مجھے گنہگار نہیں بناتی، قیامت کے میدان میں میرے نام عمل کو لے کے چلی جائے گی. اور بھی گناہوں کی قسمیں ہیں جو صرف خود گناہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے اعمال کو بھی ضائع کرتے ہیں. ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا معروف جملہ ہے. ہمارے گاؤں میں بھی ایک گھر ایسا بنا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر تھوڑا تھوڑا بنا کے تیار کر لیا. پرانے زمانے زمیندار لوگ تھے، نقشے بغیر آرڈر دیا گھر بنا. اب بھی ایک آدھ بلڈر ایسے سننے کو ملے، اب وہ بن کھڑا ہوا نہیں ٹھیک نہیں، گراؤ اس کو، پھر توڑ دیا پھر بن رہا، پھر توڑ دیا پھر بن رہا. ہمارے گاؤں بھی ایک گھر ایسا تھا، زندگی بھر بنتا رہا، ٹوٹتا رہا اور واقعا نہ بن سکا. تو ہمارے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ اگر گھر بناؤ
اور نہ گراؤ تو ایک دن گھر بن کے تیار ہو جائے گا. تھوڑے پیسے ملے بنیادیں بن لی, پھر تھوڑے پیسے ملے پلرس کھڑے کر لیا, پھر تھوڑے پیسے ملے سلیب ڈال لی, تو دھیرے 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 بنتا رہے جیسے ہم سب بناتے ہیں. لیکن بنیاد ڈال کے کھمبے کھڑے کیے, اگلے دن آئے نہیں یہ ڈیزائن غلط ہے کھمبے توڑ دو, اب پھر دوبارہ کھمبے کھڑے کیے, سلیب ڈال دی نہیں ہے صحیح نہیں پڑی ہے, زلزلہ آئے گر جائے گی, بنا توڑ ڈالو. تو جو گھر بنائے دھیرے دھیرے بنائے ایک دن بن جائے گا, لیکن جو گھر بنائے بھی گرائے بھی اس کا گھر کبھی بن کے تیار نہیں ہوگا. چھٹے امام نے کہا جو نیکیاں کر کے چاہے تھوڑی تھوڑی کرو گھر بناؤ تو اسے گناہوں سے بچاتے رہو. اگر نیکیاں کر کے گھر جنت میں بناتے رہو گے اور گناہ کر کے گراتے رہو گے تو کبھی یہ گھر بن کے تیار نہ ہو سکے گا. ہم آخرت کی فکر مند ہوتے ہیں تو نیکیوں کی طرف تو ہم لگ جاتے ہیں, مگر گناہوں سے بچنے کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی. آخرت کی فکر پیدا ہو تو ہمیں نیکیاں چاہے تھوڑی سے ہو جائیں مگر گناہ سے بالکل بچنا چاہیے. گناہ سے بچ کے جہنم نہ بنایا تو کوئی ایک نیکی بھی جنت بنا کے اس کے اندر پہنچا دے گی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تجسم اعمال کا نظریہ یعنی ہمارے ہی کام ہے جو جنت کی شکل اختیار کر رہے ہیں, جہنم کی شکل اختیار کر رہے ہیں. وہ جو روایات ہیں مثلا عذاب کی, معراج میں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ مناظر اللہ نے دکھائے جس میں ان عورتوں کے بارے میں جو بے حجاب ہیں, یا وہ عورتیں جو اپنے بالوں کو نامردوں کے لیے کھلے چھوڑتی ہیں, یا جو عورتیں سج کے جاتی ہیں, ان کی کیفیت پوری تفصیل سے روایت میں موجود ہے کہ کسی کی جسم قینچی سے کترا جا رہا ہے اور کسی کو بالوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے اور کسی کی ناک سے سانپ داخل ہو کے منہ سے نکل رہا ہے. مختلف گنہگار خواتین کی سزا پیغمبر کو اس کی جھلکی دکھائی گئی. تو یہ نہیں کہ اللہ نے کر دیا ہے, یہ خود یہ عمل جو یہاں ہے, اگر اپنے جسم کو حجاب کے بغیر نامحرم کی نگاہوں کے سامنے ڈالا تو تمہارا یہی عمل یہ شکل بدل رہا ہے کہ کل تمہارا جسم قینچیوں سے کاٹا جائے. اگر نامحرموں کے سامنے بال سجا کے آئیں تو یہی عمل شکل بدل رہا ہے وہاں کہ وہاں بالوں کے بل لٹکایا جائے, منہ پہ نکیل باندھی جائے مثلا. اور یہ ایک چیز کا دوسری چیز کی شکل میں بدل جانا یہ کوئی سائنس کے خلاف بھی نہیں ہے. ہم آپ سب گاڑی چلاتے ہیں, پیٹرول ڈیزل سی این جی یہی ڈالتے, تو پوری دنیا جانتی ہے, اتنا تو ہم نے بھی آپ پڑھے لکھوں سے سنا ہے کہ یہ جو آئل ہے یہی آئل انرجی بن جاتا ہے. ڈیزل جو ہے وہ کچل پیس کے کیا جاتا ہے مثلا, اور پیٹرول جو ہے وہ چنگاری مار کے کیا جاتا ہے. تو جو آئل ہے یہی انرجی سے بدل جاتا ہے, یعنی ایک شے نے دوسری شے کی شکل اختیار کر لی. تو جو کام ہم بندے تھوڑی سے اللہ کی دی معلومات میں سے تھوڑا سا علم استعمال کر کے کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک عمل دوسرے عمل کی شکل اختیار کر لے, تو پھر میرے عزیزوں وہ تو قادر مطلق ہے. اور یہ ہمارے اعمال خود ہیں جو آخرت میں یا جہنم کی مصیبت کی شکل اختیار کرتے ہیں یا جنت کی نعمت کی شکل اختیار کرتے ہیں. اگر یہ تصور ہمارا مضبوط ہو جائے کہ معاملہ الاٹمنٹ کا نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ ہم بنا رہے ہیں خود, مینوفیکچرر ہم خود ہیں. اس پہ بکثرت آیات بھی ہیں, روایات بھی ہیں. میں نے 2 آیت کی طرف اشارہ کیا. صریح ترین آیات اس میں جو ہے وہی ہے سورہ زلزال کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی, میں نے روزہ رکھا, اللہ کہتا اپنے روزے کو دیکھو گے, نماز پڑھی اپنی نماز کو دیکھو گے, خیرات کی اپنی خیرات کو دیکھو گے. یعنی یہ ہمارے عمل چاہے ان کی یہاں شکل نہ دکھائی دینے والی بھی رہی ہو, وہاں وہ شکل اختیار کریں گے جسے ہم دیکھیں گے. اور اسی طرح شر, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, شر بھی بدلے گا اور خیر بھی بدلے گا. آخرت کے عذاب سے شر بدلے گا اور آخرت کے ثواب سے خیر بدلے گا. اور بات آن لائن ہے, لہذا میرے بچے بھی محسوس کر سکیں کہ ہمارے یہی عمل بدل رہے ہیں. یہ نہیں ایک الاٹمنٹ ہونا ہے تو چلو کچھ ڈسٹرب کرا لیں گے, کچھ سفارش کرا لیں گے, کچھ گڑبڑ کرا لیں گے. ہمارے عمل جنت و جہنم دونوں ڈائریکٹ بنا رہے ہیں.
اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور اتنا کمزور ہے کہ 40ویں میں فاتحہ دینے کھڑے ہوتے پرچی آتی پیچھے، اتنے یاسین پڑھے گئے، اتنے قرآن پڑھے گئے، مولوی صاحب کو دی جاتی ہے اعلان کیجئے اس کا۔ ارے میاں کیا ابھی تک اعلان نہ ہو تو الاٹ نہیں ہوگا؟ یہ تو جیسے ہی نیت کر کے جس نے پڑھا اس سے نکلا گیا، وہ بن گیا جو بننا تھا۔ مگر یہاں الاٹمنٹ ہوتا ہے، عرفہ وہ جو کہلاتا ہے میں پڑھ ہی رہا ہوں روزانہ، وہاں تو بالکل انتقال کے بعد 13 شعبان تک جب تک عرفہ نہ کر دیا جائے روح جو ہے وہ بے ہوا میں معلق ہے کہ ابھی الاٹمنٹ نہیں ہوا، اب یہ الاٹمنٹ کرائیں گے۔ تو یہاں تو جو نکلا وہ ہو گیا، جو زبان سے نکلا، جو نماز سے نکلا، جو آنکھوں جو عمل ہوا اس کو جو شکل اختیار کرنا اس نے آخرت میں اختیار کر لی۔ انہی روایات معراج میں اکثر واقعہ پڑھتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ دیکھا ہے گھر بنایا جا رہا بڑی اونچی کوالٹی کا، اور وہ مثلا چاندی کی اینٹیں اور سونے کی اینٹیں اور مسالے میں یاقوت جڑے جا رہے ہیں اور نگینے جڑے جا رہے ہیں، بڑی ہائی کوالٹی گھر بن رہا ہے۔ ایک انگوٹھی بھی ہم لوگ بنوا لے تو بہت دکھلاتے ہیں، انگوٹھیاں گھما گھما کے دیکھیے اس میں سب نگینے لگے ہیں اور یہ اتنی قیمتی ہے، اور وہاں تو پورا گھر ہی انگوٹھی ٹائپ کا بن رہا ہے، مگر بنتا ہے رک جاتا ہے، بنتا ہے رک جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے کیا ہو رہا کہ یہ جنتیوں گھر بن رہا، کون بنا رہا؟ کہ فرشتے بنا رہے۔ کون بنوا رہا؟ اللہ۔ کس کے لیے؟ جنتیوں کے لیے۔ تو کہا پھر رک کیوں جاتا ہے کام؟ بھائی دنیا میں ہمارا گھر بنتا ہے رک جاتا ہے اس لیے کہ کبھی مٹیریل کے پیسے نہیں، کبھی لیبر کے پیسے نہیں۔ کہا یہ بنانے اچھا کبھی سب کچھ ہے مگر کھڑے نہیں ہم تو لیبر بیٹھی ہے، تو یہ تو بنا رہے فرشتے، یہ تو کام چور ہے نہیں، اور پھر جو ان کا مالک ہے وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے ان کو۔ تو کہا یہ کیوں رک جاتے ہیں؟ فرشتے کی ڈیوٹی جو کی گئی ہو تو اسے کرنا ہے، کیوں رک جاتے ہیں؟ کہا رک اس لیے جاتے ہیں ان کے بعد گھر بنا کے مٹیریل ختم ہو جاتا۔ کہا تم کہہ رہے تھے اللہ گھر بنوا رہا مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، کہا بنوا تو رہا ہے مگر جو مال اور مٹیریل آتا ہے جس کا گھر بن رہا ہے وہ بیچتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب وہ زمین پہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی یہاں کی کسی نعمت کی شکل اختیار کر کے اس گھر میں آ جاتی ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے تو مٹیریل آتا ہے، گھر بنتا ہے، جب وہ رک جاتا ہے تو یہاں بھی کام رک جاتا ہے۔ تو میں نے اتنے سے وقت میں اپنے سننے والوں سے کہنا چاہا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جنت بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا رہے ہیں، اور جہنم جن گناہوں سے بن رہا ہے ان کی خطرناک بات یہ ہے کہ جہنم بنا دیتا ہے اور جنت والے گھر کو گرا دیتا ہے۔ لہذا فکر آخرت پیدا ہو تو پہلی کوشش یہ ضرور ہونا چاہیے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے، اور گناہوں سے بچانے کے بعد صرف واجبات بھی اگر آدمی نے انجام لے لیے تو انشاءاللہ آتش جہنم سے نجات پا کے جنت میں کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل جانے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور بس بات کو ختم کرتے ہوئے آخری بات ہی سنا دوں اسی سلسلے کی کہ جو فکر آخرت ہے یہ انسان کو ہمیشہ رہنا چاہیے، اور کبھی یہ فیصلہ نہ کر لے کہ میں جنتی ہو گیا کہ جہنمی ہو گیا۔ یہ دونوں گناہ کبیرہ۔ اگر اپنے گناہوں کی کثرت سے کوئی مایوس ہو کے یہ طے کر لے کہ مجھے تو اب جہنم جانا ہی ہے، لہذا آپ جیسی زندگی بچی خوب منمانی یہاں کر ڈالو، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہا تم کتنے ہی گناہ کر ڈالو مگر اللہ کی رحمت موجود ہے، اس سے مایوس نہ ہو۔ اور دوسری چیزیں سکھائی گئی ہے کہ اپنی نیکیوں پہ کبھی غرور نہ کرو کہ میں نے اتنی زیارتیں کی، اتنے حج کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی خیرات کی، اتنی عزاداری کی ہے، اتنے نعرے لگائے، اتنے قصیدے پڑھے ہیں، اتنا رویا ہوں میری جنت پکی ہے۔ کہا کتنے ہی تمہاری نیکیاں ہوں مگر یہ خیال ہمیشہ رہے کہ ان ساری نیکیوں کے باوجود کسی ایک گناہ پہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو گناہان کبیرہ کی فہرست میں شرک کے بعد دو بڑے گناہ ہیں، ایک ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور ایک ہے اللہ کے عذاب سے اپنے کو محفوظ مان لینا۔ یہ دونوں گناہ ہیں، نہ کبیرہ ہیں، نہ کبھی رحمت خدا سے مایوس ہونا ہے اور نہ کبھی اللہ کے عذاب سے خود کو محفوظ سمجھنا ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، امام نے فرمایا کہ مرد مومن کے سینے میں دو دل ہونا چاہیے۔ روایتیں میں سنایا ہی کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے اور زندگی میں آ جائے۔ مرد مومن کے سینے میں دو دل ہونا چاہیے، ایک عذاب خدا سے بھرا ہوا دل ہو اور ایک رحمت خدا اور امید سے بھرا دل ہو، اور رجا اور امید اور اللہ کی رحمت سے بھرا دل
اتنا بھرا ہو کہ وہ اس طرح سوچے کہ میں نے ساری زندگی چاہے کتنے ہی گناہ کر ڈالے ہیں مگر رحیم خدا میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے میری کسی ایک نیکی پہ جنت دے سکتا ہے، اور اس کی الٹی طرف جائے کہ میں نے چاہے ساری زندگی ساری نیکیاں کر ڈالی ہوں مگر میرا قہار پروردگار میری کسی ایک گناہ پر بھی مجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ بہر لمحے نیکیوں پہ امید لگا کے جہنم سے ڈر ڈر کے اگر زندگی جیتے رہے تو پھر جس سے ڈرے ہیں اس سے بچ جائیں گے، اور جس کی امید لگائی ہے وہ پا جائیں گے، جس کی ضمانت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سلیقہ حیات ہے جو معصوم نے دیا ہے۔ کیسے جیو؟ کہا آخرت کی فکر لے کے جیو۔ کس طرح؟ کہا اپنے گناہوں سے ڈر ڈر کے جیو اور اللہ کی رحمت سے امید لگا لگا کے جیو۔ کبھی گناہوں سے ڈر کے مایوس نہ ہونا اور کبھی اپنی نیکیوں پہ بھروسہ کر کے رحمت خدا پر امید لگا کے گناہوں سے نڈر اور بے باک اور بے خوف نہ ہو جانا۔ پیغمبر خدا تشریف لے گئے اپنے صحابی کی عیادت کے لیے، وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری لمحات تھے۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اب میری صورت یہ ہے کہ میں جتنی مجھ سے جتنے گناہ اور خطا ہوئی ہیں ان پر عذاب خدا سے ڈرا ہوا ہوں، اور اس ڈر کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوں۔ میرے دل میں دو چیزیں ہیں، ایک عذاب خدا کا ڈر ہے اور ایک رحمت خدا کی امید ہے۔ پیغمبر کا جملہ سوچئے جو رحمت للعالمین بن کے آئے، کہا جب تم اس طرح جیے اور اس طرح یہاں سے جا رہے ہو کہ عذاب خدا سے ڈرے ہوئے بھی ہو اور رحمت خدا کی امید بھی لگائے ہو تو اطمینان رکھو، جس سے ڈرے ہو اللہ اس سے بچا لے گا، جس کی امید لگائے ہو اللہ اس تک پہنچا دے گا۔ لہذا نہ کبھی گستاخ اور جری بن کے کوئی جیے کہ میں پکا جنتی ہوں، اور نہ کبھی کوئی مایوس ہو کے سوچے کہ میں پکا جہنمی ہوں۔ ہر لمحے ڈرتا رہے اپنے گناہوں سے اور توبہ کرتا رہے، اور ہر لمحے اللہ کی رحمت کی امید لگائے رہے۔ زندگی کہیں بھی نہ مایوسی کے شکار ہو رحمتوں سے اور نہ گستاخی آئے، اللہ کے عذاب سے نڈر بے باکی آ جائے۔ اور یہ سارے پیغامات جو طرز حیات اختیار کرنے کے ہیں، ان کی عملی شکل اگر دیکھنا ہو تو کربلا میں دکھائی دیتی ہے، جہاں مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے ہوں، اس کے بعد تو مایوس ہو جانا چاہیے تھا۔ ہمارے جیسے ہوتے تو اللہ سے لڑ جاتے، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ ان کے گود کے پالے ہے، یہ شبیہ پیغمبر ہے، مالک تو کیسا قادر ہے۔ کبھی کبھی میں پڑوسی ملک کے ایک خاص علاقے کے بعض صوبوں میں ایسے نوحے بھی سنتا ہوں جو شکوہ کرتے ہیں اللہ کا، جو جائز نہیں، حرام نہیں۔ اگر وہ شہید ہوئے تو اس پر ہم کیوں شکوہ کریں؟ جو شہید ہوئے جن کے گود کے پالے مارے گئے وہ شکوہ نہیں کر رہے تھے۔ عاشور گزر کے شام غریبہ آئی، ادھر باپ کا سر کا لاشا پڑا ہے کچلا ہوا، ادھر زمین پر تپتی ہوئی شولوں کی چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، ادھر علی اصغر کی ننھی سی لاش قبر میں دفن کی گئی، وہ بھی نکال لی گئی، ادھر بنی ہاشم کے جوانوں کی لاشیں بکھری ہیں، اور ادھر بچوں کی سسکیاں آ رہی ہیں۔ اب ہائے پیاس کی آواز بھی نہیں آ رہی، اس لیے کہ اب تماچے کھانے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ اس عالم میں بھی اگر جو ایک وارث بچا ہے تو اٹھ کے بارگاہ خدا میں حاضر ہوتا ہے، تو لبوں پر شکوہ نہیں، شکر پروردگار کہ تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ میرے عزیزو، یہ وہ فکر آخرت ہے جو انسان کو دنیا کے بدترین حالات میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونے دیتی، اور یہی ہمت اور جرأت ہوتی ہے جو کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ ظاہری طور پر جن کا سب لٹ چکا ہے، جن سے سب چھن چکا ہے، مگر جیتا کون؟ جنہوں نے چھینا تھا وہ خطفنا ہو گئے، جن سے چھینا گیا تھا ان کے نام آج تک باقی ہیں۔ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ جب لے کے چلے کوفہ و شام کی طرف تو جگہ جگہ دل کو تکلیف پہنچانے والے لوگ آ کے طنز کیا کرتے تھے، انہی میں تکلیف پہنچانے والا آ گیا۔ کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون ہارا، نوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر ہیں، ساتھ میں بیویاں پھوپھیاں بہنیں ہیں، سب کی سب قیدی ہیں، اور اس میں اذیت پہنچانے کے لیے کون جیتا کون ہارا۔ مگر اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کہہ رہا ہے تھوڑی دیر رک جا، آواز اذان آئے تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کی صدا سنائی دے تو سمجھ لو میرا آقا حسین
بابا حسین جیتا اور اذان کی آواز بند ہو جائے تو سمجھو یزید جیتا ہے۔ صبح عاشور جو آواز اذان علی اکبر بلند ہوئی تھی، اٹھو ایک ایک گھر سے اپنے ایک ایک عمل سے اس اللہ اکبر کی آواز کو بلند کرو۔ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اللہ بڑا، میرے مطالبات کے مقابلے میں اللہ بڑا۔ اسی عظمت کے اعلان کے لیے انہوں نے سر کٹائے تھے، اسی عظمت کے اعلان اور اس کے اقتدار کے قیام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار ہماری اس عبادت، اس عزاداری کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما، اس سے جو اجر و ثواب حاصل ہو، جن مرحومہ کی ترحیم کے لیے مجلس کی گئی ان کی روح تک پہنچا دے۔ معبود ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عنایت فرما، ہمیں خدمت دین کی توفیق عنایت فرما، خدمت دین کے وسائل فراہم فرما، خدمت دین کا ماحول فراہم فرما، عصر غیبت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی فکر اور حوصلہ عنایت فرما، اپنے وجود کی ساری طاقتوں کو اپنی راہ میں لگانے، تیری راہ میں لگا دیں، اس کی ہمیں صلاحیتیں عنایت فرما۔ پروردگار ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری سرکشیوں کو معاف فرما، جو بیمار انہیں شفا عنایت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو ظلم و ستم کے شکار ہیں ان کو ظلم سے یمن اور فلسطین جیسے مقامات پر آزادی عنایت فرما۔ پروردگار عتبات عالیات کو پھر سے منہدم کرنے اور پھر سے عالم تشیع کو میں انتشار پیدا کرنے کے لیے داعش اور طالبان مل کے عراق اور افغانستان میں بالخصوص فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ معبود معصومین کے پیروکاروں، غلامان حیدر کرار اور کنیزان حضرت زہرا کی جانوں کی حفاظت فرما، ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نفس و نابود کر دے۔ دین کے لیے فکر مند، دین کے لیے ہر وقت خدمت گزار علماء، فقہا، مراجع بالخصوص رہبر انقلاب اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ عصر غیبت میں ہمیں فرائض ادا کر لینے دے کہ بعد ظہور مولا کے سامنے جا کے حاضری دینے کے لائق ہو سکے، ان کو منہ دکھانے کے لائق ہو سکے، اپنی لغزشوں سے چشم پوشی ہماری کر کے وہ ہمیں قبول کر سکے اور ان کے قدموں میں ہمیں اپنا ٹھکانہ مل سکے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ارسال کر دے، جن کی ترحیم کے لیے مجلس کی گئی ہے۔ مولانا علی ہاشم حفظہ اللہ کی پھوپھی مرحومہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔